بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد ساجد۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی طرف سے ایک سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف۔ یہ جو قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف لندن میں ایک احتجاجی کمپین ہوئی اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب جس طرح باہر نکلے اور پھر ان کو اپنا منہ چھپانا پڑا، ان کے اوپر لان تان کی گئی، اس کے بعد سے محسن نقوی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب محسن نقوی صاحب اس کے خلاف ایکشن لیں گے اور اس میں جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ محسن نقوی صاحب نے جب سے یہ فیصلہ کیا ہے، لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ ابھرے ہیں اور لوگوں نے مختلف سوالات کرنا شروع کر دیا کہ محسن نقوی صاحب آپ لندن کی بات کرتے ہیں، لندن میں آپ کی حکومت نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، آپ کسی کے بچے اٹھا لیں، کسی کو آپ گھر سے اٹھا لیں، کسی کی ماں بہن بیٹی کو اٹھا لیں آپ، پھر ان کو آپ غائب کر دیں، یہاں کے پی کے میں آپ چلے جائیں یا پھر وزیرستان میں چلے جائیں، کسی کو مار کے واپس آ جائیں، تو یہ پاکستان ہے اور پاکستان میں بھی یہ آپ کی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ حیثیت آپ کی ویسی نہیں ہے کیونکہ آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ آپ سے کام کروا رہے ہیں اور وہ یہ لوگ بیان دے رہے ہیں۔ اچھا، اس کے پیچھے سینیریو کیا ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ محسن نقوی یا اس کے پیچھے جو بیٹھے لوگ ہیں وہ کیوں لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ جس طرح قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے قوم کے ساتھ کیا، قوم کے ساتھ غداری کی، جس طرح قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے پاکستانی قوم کے حلف کے ساتھ غداری کی، آئین کے ساتھ غداری کی اور پھر وہ باہر چلا گیا، اس نے سمجھا کہ شاید ریٹائرمنٹ لینے کے بعد وہ ملک سے باہر چلا جائے گا، کروڑوں ڈالر کی تو ویسے بھی کرپشن یہ لوگ کر چکے ہوتے ہیں، تو اس کا یہ خیال تھا کہ شاید اب کروڑوں ڈالر کی کرپشن تو ہو چکی ہے، اب مجھ سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، اب مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی تو نے کرپشن کیوں کیا ہے، تو نے لوگوں کا انصاف کا قتل کیوں کیا ہے، تو نے پاکستان کا آئین کیوں توڑا ہے۔ وہ کہتا وہ سمجھا کہ میں لندن میں چلا جاؤں گا، وہاں سکون سے رہوں گا اور اپنے بچوں کے ساتھ وہاں سکون سے رہوں گا، لیکن وہاں پر بھی پاکستانی موجود ہیں۔ اب انہوں نے جب سے ان کے خلاف باتیں کی ہیں اور جس طرح سے ان کے خلاف ایک خاص قسم کا احتجاج ہوا اور پھر وہاں ان کے اوپر لان تان کی گئی۔ اچھا، نواز شریف صاحب جاتے ہیں ان کے اوپر بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ ڈرپوک آدمی ہے، جب یہ پاکستان میں تھا، چیف جسٹس تھا، تو لوگوں کو گھروں سے اٹھوا لیتا تھا، ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں یہ سارے اٹھا لی جاتی تھی۔ لیکن جب سے یہ بندہ گرفتار ہوا، اپنا اترا عہدے سے اور پھر لندن گیا، تو وہاں پر لوگوں نے جب اس کے اوپر لان تان کیا تو یہ بندہ بیچارہ مددگار تھا، اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، بالآخر اس کو اپنا منہ چھپانا پڑا۔ یہ تو وہ آدمی ہے۔ اب پاکستان میں بیٹھا محسن نقوی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں وہاں پاکستان میں جو ادھر پاکستانی کمیونٹی ہے یا جو بھی لوگ تھے، حکومت کا تو یہی کہنا ہے کہ وہ پاکستانی نژاد تھے، پاکستان سے وہ لندن گئے ہوئے ہیں، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ وہ لندن کی ہی شہری ہیں، جن کے پاس دو ہی شہریت ہوتی ہے، وہ لندن کی ہی انگلینڈ کے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیزنز ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں آپ کو بغیر کسی جمہوری بندے ہونے کے، بغیر ووٹ بینک کے، بغیر صلاحیت کے آپ کو ایک عہدہ دے دیا گیا، جس طرح پہلے آپ وزیر اعلیٰ بنے اور پھر جس طرح آپ نے ظلم کیا، پھر ان لوگوں کو خوش کیا اور پھر آپ نے قوم کے اوپر مزید ظلم کرنا چاہا، پھر آپ کو وزیر اعلیٰ اپنا وزیر داخلہ بنا دیا گیا۔ وزیر داخلہ کے عہدے پر جب آپ بیٹھے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سانس نہیں لے سکتے، آپ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر واش روم تک نہیں جا سکتے۔ تو یہی بات ہے کہ وزیر داخلہ صاحب، آپ نے جو باتیں کی ہیں کہ آپ ان کے آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیں گے، آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے، آپ اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ پاکستانی ہے ہی نہیں، آپ آئی ڈی کارڈ کیسے بلاک کریں گے؟ اب محسن نقوی صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ نے ابھی کچھ کیا ہے، قاضی فیض عیسیٰ نے ابھی کچھ کیا ہے، اس کے پیچھے جو لوگ تھے ان کو قوم جانتے ہیں اس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ اب وہ لوگ، انہوں نے پاکستان میں تو نہیں رہنا، جس طرح باجوے کے ساتھ وہاں فرانس کے اندر سلوک ہوا اور اس کو جس طرح گالیاں پڑی اور وہ کہہ رہے تھے میں پولیس کو بلاؤں گا، اس نے کہا بلا پولیس کو، یہ طرح پاکستان نہیں ہے کہ تو جس کو چاہے گا گھر سے اٹھا لے گا، جس کو چاہے گا، جس کی بیٹی کو چاہے گا اٹھا لے گا، یہ پاکستان نہیں ہے، یہ لندن میں آپ بیٹھے ہیں، تو بلا پولیس کو۔ تو اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، بھاجپا کچھ تھا، پھر فیض عیسیٰ نے کچھ کام کیے، لیکن جس طرح محسن نقوی کہہ رہا ہے اور جس طرح پاکستان کے ساتھ موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جس طرح لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب تو پاکستان میں تھے کہ ان کو لانتیں پڑنا شروع ہو گئی، پھر وہاں سے یہاں تو آپ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، وہاں آپ کیا کریں گے؟ ابھی
جی کہہ رہا تھا کہ میں پی ٹی آئی کے ورکرز تھے اور ان کے میں آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ بلاک کروں گا، ان کے پاسپورٹ بلاک کروں گا، تو آپ سے جو ہوتا ہے کریں، لیکن لانتوں کا سلسلہ جو ہے وہ ہمیشہ سے جاری ہے اور یزید کے اوپر بھی آج لانتیں برس رہی ہیں اور لانتوں کا سلسلہ جو ہے وہ تھمتا نہیں ہے۔ آج تک ہم میں سے کسی میں نہیں سمجھتا کہ کسی بندے نے یزید کو دیکھا ہے، لیکن آپ اس سے پوچھیں، اگر وہ مسلم ہے وہ لعنت بھیجتا ہے اس کے اوپر، آپ غیر مسلم کو بھی سامنے بٹھا دیں تو وہ یزید کے اوپر تو لعنت بھیجتے ہیں اس کے کردار کے اوپر۔ تو اگر آپ یزیدی کریکٹر جو ہے وہ پیش کریں گے اور یزید کی طرح آپ لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کریں گے، ان کو آپ ٹارچر کریں گے، لوگوں کو ننگا کر کے ان کی ویڈیوز بنا کے ان کو بلیک میل کریں گے، تو لعنتیں تو آپ کے اوپر پڑنی ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ محسن نقوی صاحب کو ضرورت کیا پڑی یہ جو کارروائی کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کو پتہ ہے کہ جس طرح میں بیٹھا ہوں، جس طرح میں بٹھایا گیا ہوں، یا جس طرح مجھے پیچھے بیک گراؤنڈ میں سپورٹ مل رہی ہے جن لوگوں کی، قوم تو جانتی ہے یہ سب۔ اب اس بندے کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ پاکستان کی گلی میں یہ عام بندے کی طرح نکل سکے، اس کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے، اس بندے کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ پاکستان کی کسی گلی میں بغیر پروٹوکول کے نکل سکے۔ پروٹوکول کے بغیر تو اس بندے کی اوقات ہی نہیں۔ اب یہ بندہ باہر نکل کے کیا بات کرے گا؟ اب اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اب آئی ڈی کارڈ بلاک کرے گا، جب یہ نیچے اترے گا عہدے سے، اسے عہدہ چھینا جائے گا تو یہ بندہ کیا ہوگا؟ باہر جائے گا، بیرون ملک میں جائے گا۔ تو یہ ابھی سے لوگوں کو پریشرائز کر رہا ہے کہ بھائی اگر آپ باہر کے کسی بندے کے اوپر لان تان کرتے ہیں تو آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اور وہ کارروائی کیا ہے؟ وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیں گے، آپ کا پاسپورٹ بلاک کر دیا جائے گا، آپ کو بیرون اندرون ملک میں سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ محسن نقوی صاحب پاکستان نہیں ہے، وہ اور ملک ہے، وہاں انصاف کا بلب ہوتا ہے، وہاں پہ جو لعنت کا حقدار ہو اس کے اوپر لعنت بھیجنے والے کو سلام پیش کیا جاتا ہے، وہاں پہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونے والے شخص کو ہیرو مانا جاتا ہے۔ یہاں آپ کا پاکستان ہے، یہاں ظلم آپ کریں ہیرو بھی آپ ہوں، یہاں مظلوم کو مارنے والا جو ہے وہ ہیرو بنا ہوا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے۔ محسن نقوی صاحب آپ کی بھول ہے، آپ جس حیثیت میں یا جس طاقت میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں آپ کا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اب جس طرح انہوں نے یہ باتیں کی، فرسٹ آف آل، سیکنڈ آف آل، جس طرح ان کا یہ جو رویہ تھا، یہ جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ اناؤنس کیا یہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پیچھے جو بیٹھے لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے، تاکہ ایک خوف و ہراس جو ہے وہ قوم کے اندر پھیلایا جائے اور قوم کو ڈرایا جائے، قوم کے بچوں کو، نوجوانوں کو ڈرایا جائے، تاکہ جب ہم کرسی سے اتر کے جانا تو باہر ہی ہے ہم نے، تو ہم جب باہر جائیں تو ہمیں اپوز کرنے والا کوئی شخص نہ ہو، ہمارے خلاف پروٹیسٹ کرنے والا کوئی شخص نہ ہو۔ تو اسی لیے یہ سارا منصوبہ جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے، لیکن عوام جو ہے وہ جانتی ہے ان لوگوں کی صرف پاکستان میں ہی پاور ہے، پاکستان میں ان کی طاقت ہے، امریکہ میں یہ جائیں تو ان کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، لندن میں یہ جائیں تو ان کی سیکورٹی لی جاتی ہے، اور وہاں پہ ان کا بیگ خود یہ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں پہ ان کے 10 نوکر 50 جو ہے ویگو ڈالے ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، اگر کسی شہر میں جانا ہو تو اس شہر میں 2 دن پہلے ہی کاروبار بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جس طرح کا ایک رویہ اختیار کر رہے ہیں یہ لوگ، اور یہ لوگ جس طرح یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس طرح سے عوام ڈر جائے گی یا عوام کے اندر ایک خاص قسم کا خوف و ہراس جو ہے وہ پھیل جائے گا، تو یہ ان کی بھول ہے۔ عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ اس ظالمانہ نظام کے خلاف فائٹ کریں گے، اب وہ ان ظالموں کے خلاف کھڑے ہوں گے، اب وہ قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، قوم کا جو لیڈر ہے، جو قوم کو لیڈ کر رہا ہے، جس کے دل میں قوم کے لیے ہمدردی ہے، جو شخص قوم سے محبت کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ قوم کی طرف سے ایک خاص فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو محسن نقوی صاحب آپ کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جس دن آپ اس عہدے سے اتریں گے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آپ within 8 hours، آپ 6 گھنٹے، 8 hours بھی بہت بڑی بات ہے، آپ 6 گھنٹے بھی پاکستان میں نہیں گزار سکتے، آپ نے دوڑ کے باہر جانا ہے، اور وہاں آپ کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک ہوگا، تو آپ تیار رہیں، مینٹلی طور پر بھی آپ تیار رہیں۔ قوم جو ہے وہ اس سے ڈرنے والی نہیں ہے، قوم جو ہے وہ مصیبتوں کو فیس کرے گی۔ خان صاحب نے اب قوم کو تیار کر لیا ہے اس بات کے لیے کہ اب آپ نے لڑنا ہے، آپ کی جان بھی چلی جائے تو اب آپ کی بات کریں۔ قوم جو وہ فزیکلی طور پہ، مینٹلی طور پہ اس چیز کے لیے تیار ہے، آپ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کوشش کریں، آپ لوگوں کے اوپر ظلم کریں، آپ قوم کو بیٹیاں اٹھائیں، آپ سے اب ڈرنے والے نہیں ہیں، آپ سے کوئی ڈرنے والا نہیں ہے۔ اور آپ جب آپ کی باری آئے گی، آپ جب یہ عہدہ چھوڑ کے آپ جائیں گے باہر، جانا تو آپ نے باہر ہے،
جیسے ہی آپ باہر جائیں گے انشاءاللہ جوتوں اور لانتوں سے آپ کا ایئرپورٹ سے استقبال ہوگا، اور جس دنیا کے کونے میں بھی چلے جائیں لانتیں تو آپ تک پہنچیں گی۔ آپ نے کیونکہ قوم کا استحصال کیا ہے، قوم کے مینڈیٹ کا استحصال کیا ہے، قوم کے اعتبار کا آپ نے استحصال کیا ہے، قوم کے ووٹ کا استحصال کیا ہے، اپنا انصاف ہو گیا اس کا آپ نے قتل کیا ہے، تو قاتل شخص جھوٹے شخص پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے۔ تو اگر آپ یہ رویہ اختیار کریں گے قوم کے ساتھ، قوم کے بچوں کو ماریں گے، تو آپ کے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ ناظرین، محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے یہی ایک خاص اپڈیٹ تھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔